السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وقال عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممن سمعها ولا يبالي من أي وعاء خرجت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام رأس الحكمة مخافة الله. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات نقل کیے، اور آج کے خطبہ جمعہ کے اس موقع پر انہی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو فرائض نبوت ہمارے سامنے پیش کیے وہ چار ہیں۔ ایک تو کتاب کی آیات کی تلاوت، دوسری کتاب کی تعلیم، تیسری تزکیہ، اور چوتھی حکمت کی تعلیم۔ اور آج میری گفتگو اسی حکمت پر ہوگی کہ یہ حکمت، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، اور آئندہ دو چار جمعہ کی اجتماعات میں اسی موضوع کو ہم لے کر چلیں گے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، بعض کا نام لے کر اور من جملہ تمام انبیاء کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکمت کی دولت سے مالا مال کیا۔ فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت کی دولت سے نوازتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے دراصل بہت بڑا خزانہ دے دیا گیا، اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں کم از کم دو جگہ آیا ہے، اور ایک جگہ تو ان الفاظ میں آیا کہ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ۔
اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا جو دشمن کا سپہ سالار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار بخشا اور حکمت عطا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے آل ابراہیم کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم کی ساری آل کے بارے میں، اس کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، فرمایا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور انہیں حکمت سے بھی نوازا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نہ صرف صراحت کے ساتھ لیکن ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَيُعَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو تعلیم دی کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دانائی اور حکمت عطا کی ہے، بلکہ اس کو آپ کے فرائض میں شامل کر دیا کہ آپ نے اپنی امت کو بھی یہ سکھانا ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کیا ہے اہل ایمان پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، مِنْ أَنفُسِهِمْ، جو ان کے درمیان سے ہے، ان کے اندر سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات کی، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر یہ فضل اور احسان کیا کہ اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو نہ صرف کتاب کی تعلیم دے بلکہ ان کو حکمت بھی سکھائے، اور پھر ساتھ ہی تاکید کی ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، پکارو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اگر بحث کرو تو وہ بھی اچھے انداز سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کی اہمیت پر زور دیا۔ ایک روایت تو بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی جملہ نکلے شاندار ہے، لیکن بعض جملے وہ ایسے محیر العقول ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا رہتا ہے ان کی گہرائی پر، اور ان کی گہرائی پر صدیوں تک لکھا جاتا رہے گا۔ انہی میں سے ایک جملہ مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ حکمت کے بارے میں مومن کبھی تعصب میں مبتلا نہیں ہوتا، یہ اسی کی ہے۔ یأخذها ممن سمعها، اور جہاں سے سنتا ہے اسے اخذ کر لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ ولا یبالی من ای وعاء خرجت، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کس برتن سے نکل رہی ہے۔ حکمت کی بات، دانائی کی بات جہاں سے اسے ملتی ہے اس کو وہ حاصل کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، اور اس تعصب میں مبتلا نہیں ہوتا کہ یہ بات کس نے کہی ہے۔ دیکھیے کتنا عظیم الشان اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو دے دیا، اور آپ نے فرمایا رأس الحکمت مخافۃ اللہ، دانائی اور حکمت کی معراج یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اب ان تمام آیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کتاب کا ذکر کیا وہاں حکمت کا ذکر کیا۔ وَيُعَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے علاوہ یہ حکمت بھی الگ چیز ہے۔ اس پر مفسرین نے پھر گفتگو کی ہے، اس کی تشریح بیان کی ہے، اور اس کے مطابق حکمت یا دانائی یہ اصل میں فہم اور بصیرت کا نام ہے، یہ
قوت فیصلہ کا نام ہے، یہ ٹھیک وقت پر ٹھیک اندازے کے ساتھ قدم اٹھانے کا نام ہے، یہ حالات اور واقعات کا درست تجزیہ کرنے کا نام ہے، یہ غلطیوں سے سبق سیکھنے کا نام ہے، یہ لوگوں کی رائے سے بہترین رائے اخذ کرنے کا نام ہے، اور اخلاق کی پاکیزگی یہ بھی حکمت ہے، اور عقل کی پختگی اور میچیورٹی یہ بھی حکمت ہے، اور فہم اور فراست بھی حکمت ہے، اور دین کی سمجھ یہ بھی حکمت ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ، دین کی تہ میں اترنا، اور تہ میں اتر کر وہ موتی چن لینا جو دین نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں علم کے اندر، یہ وہ حصول جو ہے وہ حکمت ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ حدیث یہ بھی حکمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کو پیرالل بیان کیا۔ تو کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات مبارک ہیں، آپ کی سنت مطہرہ ہے جس کے ذریعے آپ نے قرآن کی تشریح کی ہے اور دین کے احکامات ہم پر واضح کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حکمت کی تشریح میں آ جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکمت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین قیامت تک کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے چھوڑا ہے، ہر دور اور ہر علاقے کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ دین آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہوا۔ اس دین کی ابتدا 1400 سال پہلے نہیں ہوئی، یاد رکھیے۔ اس دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام اس کرۂ ارض پر پہلے مسلمان تھے، پھر یہ دین قدم قدم چلتا ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور انہوں نے ایک امت تشکیل دی جسے امت مسلمہ قرآن نے کہا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور پھر یہ چلتا چلتا اس میں انبیاء علیہ السلام آئے، ہزاروں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے دور کے لوگوں کی قیادت اور رہنمائی کی، انہیں دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، تمام انبیاء سے افضل قرار دے کر، اور اس دین پر ایک مہر لگا دی کہ اب یہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا۔ اور آج بھی وہ دین ریلیونٹ ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ دین یہ ریلیونٹ ہے، یہ برقرار ہے، یہ قابل عمل ہے۔ لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں، خطے میں کوئی زبان بولنے والا، کوئی شناخت رکھنے والا، کوئی تعارف رکھنے والا، اور گردش ایام میں کسی زمانے میں رہنے والا اپنے آپ کو اس دین کے حوالے سے انفٹ محسوس نہ کرے، کوئی اپنے آپ کو اس دین کے حوالے سے بے تعلق اور بے جوڑ محسوس نہ کرے، اور دنیا میں کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ لوگ کہیں اب اس دین پر عمل نہیں ہو سکتا، ہاتھ اٹھا دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایسی مضبوط بنیادوں پر اٹھایا، ایسی مضبوط سنت پر اٹھایا، اس کے لیے ایک ایسا مضبوط اور مستحکم نظام بنایا جو قیامت کی صبح تک برقرار بھی رہے گا، اور اس پر انسان عمل بھی کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی کو جوڑ دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سنت ہمیں فراہم کی ہے وہ سنت عظیم الشان اصولوں پر مبنی ہے، اور ان اصولوں کو دیکھ کر، ان اصولوں پر عمل کر کے زندگی کے ہر دور میں اس اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کا یہ دین یہ کسی خانقاہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کا یہ دین یہ کسی مسجد اور ممبر اور محراب تک محدود نہیں ہے، اللہ کا یہ دین چند رسوم اور رواج تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تو معاشرہ کا دین ہے، یہ تو گلی اور محلے کا دین ہے، یہ تو بازار اور منڈی کا دین ہے، یہ تو تجارت کا دین ہے، یہ تو حکومت اور سیاست کا دین ہے، یہ تو بین الاقوامی تعلقات کا دین ہے۔ اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اور آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم نے شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اس دین کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو اس دین کا پھریرا تو لہرانا ہے، اس کے نظام نے تو چلنا ہے، اس کے نظام کو بہتر ہونا چاہیے باقی تمام نظاموں سے۔ دنیا کے اندر جتنے نظام چل رہے ہیں، اگر دین کا نظام ان سے بہتر نہیں ہوگا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کا نظام آج دنیا نے جتنے نظام برتے ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ آج دنیا نے جتنے نظاموں کا تجربہ کیا ان سب سے بہتر دین کا نظام ہے، حکومت میں بھی، سیاست میں بھی، عدلیہ میں بھی، تجارت میں بھی، بین الاقوامی تعلقات میں بھی۔ لہٰذا اس دین کو اللہ تعالیٰ نے محکم اصولوں پر، حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے اصولوں پر قائم کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہم بلکہ ہر دور کا مسلمان اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ دین کا تفقہ حاصل کرے، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، وہ اس دانائی تک پہنچنے کی کوشش کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے، جو ان کی ذمہ داری تھی کہ امت تک پہنچائیں، اور امت کی ذمہ داری ہے کہ اگلوں تک پہنچائیں۔